رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمایا۔ تفسیر جریر میں امام ابن جریر الکوثر کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر یعنی ساری کی ساری خیر عطا فرمائی، خیر کا کل عطا فرمایا۔ یہاں کوثر کے دامن میں وسعت بہت ہے، اس کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ علماء کرام نے اس خیر کثیر کے بے شمار اقوال بیان کیے ہیں کہ یہاں کوثر یعنی خیر کثیر کا کیا مطلب ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرما دی۔ یہ کفار آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا چلا گیا، اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرما دی۔ اس کی مکمل تفسیر ماقبل جمعۃ المبارک میں بیان ہو چکی تھی۔ دوسرا قول ہے کہ اس کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے۔ جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے۔ جنت میں 4 نہریں ہیں، ماہ معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم۔ ان 4 نہروں میں سے ایک نہر کا نام کوثر ہے۔ یہاں رب تبارک و تعالی کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے جنت کی نہر کوثر عطا فرمائی، اس کا تذکرہ ہے کہ اے محبوب یہ دنیاوی نعمتوں کے بارے میں تمہیں طعنے دیتے ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں کیا ہیں، ہم نے تو آپ کو جنت کے اندر اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی، یہ جنت کی نہر ہے۔ اور نہر کوثر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو کیفیت بیان کی، اس کی جو حقیقت بیان کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم کوثر کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی جو نہر ہے اس کی تہہ کے اندر مٹی اور کنکریاں نہیں ہیں، بلکہ اس کی تہہ میں ہیرے اور جواہرات ہیں۔ جب پانی گزرتا ہے وہ ہیرے اور جواہرات کے اوپر سے گزرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس پانی کے اندر تیرنے والے جو جانور ہیں وہ بختی اونٹنوں کی گردنیں رکھنے والے جانوروں کی طرح ہیں، لمبی گردنوں والے جانور ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے جب تم کھاؤ گے تو لطف اور بڑھ جائے گا۔ یہ جنت کی جو نہر ہے اس نہر کی کیفیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو جنتی نہر کوثر عطا فرما دی۔ یہ دنیاوی نعمتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا کی نعمت چلے جانے پر، آپ کی اولاد کے چلے جانے پر آپ پر طعنے کس رہے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو جنتی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار فرامین ہیں۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا، اس پر اپنی ملاقات کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حوض کوثر کے جام اپنی امتیوں کو پلانے کے حوالے سے بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ارشاد فرمائیے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا حوض تارد علیہ امتی یوم القیامہ، یہ حوض ہے، ایسا حوض ہے کہ جس حوض پر کل قیامت کے دن میری امت حاضر ہوگی، اور یہ حوض ایسا ہوگا آنیتہ عدد نجوم السماء، اس کے ارد گرد کناروں پر جو برتن رکھے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں، اور یہ حوض ایسا ہے کہ اس حوض کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا و شیریں ہے، مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس کی تہہ کے اندر جو مٹی ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حوض جو ہے اس کی مسافت یہ 30 دن تک کا راستہ ہے، کہ 30 دن تک آدمی چلتا رہے، یہ اتنا لمبا حوض ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر اس کی مقامی حد بھی بیان فرمائی، اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے ایلا، وہاں سے لے کر عدن تک، اور ایک روایت کے اندر ہے وہاں سے لے کر جوفہ تک، اتنا لمبا یہ حوض ہوگا۔ اسی لیے بعض محققین نے لکھا کہ قیامت کے روز یہ گمان ہوتا ہے کہ اسی ٹکڑے کو، یہ جو بحر احمر ہے، اسی ٹکڑے کو حوض کوثر کے اندر بدل دیا جائے گا، لیکن یہ حدیث کے اندر نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 30 دن کا راستہ اس کی مسافت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ حوض ہے کہ اتنے خوش نصیب ہیں میرے امتی کہ قیامت کے دن اس حوض پر حاضر ہوں گے، اور یہ سن لو انا فارتکم علی الحوض، میں تم سب سے پہلے وہاں موجود ہوں گا، من مر علیہ، جو بھی شخص میرے پاس سے گزرے گا شاربہ، وہ اس حوض سے پیے گا، من شاربہ لم یظمأ ابدا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا، ایک گھونٹ پی لے گا، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہو کہ قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن کبھی بھی وہ پیاس اتنی بجھ جائے گی کہ کبھی بھی پھر پیاس نہیں لگے گی، جبکہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پیے۔ لیکن یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے، قابل حفظ بات یہ ہے کہ وہ مسلمان کہ جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی آیا، اس سے معافی مانگنے کے لیے، اس سے غلطی ہو گئی تھی لیکن اس نے اس کی معافی کو قبول نہ کیا، اس نے معاف نہ کیا، اس کو واپس بھیج دیا، کتنے بوجھل قدم ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کل قیامت کے دن میرے پاس آ کر حوض کوثر کا جام نہیں پی سکے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتاہ اخوہ متنسلا، کہ جس کے پاس معافی مانگنے کے لیے دوسرا مسلمان بھائی آیا، فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کی معافی کو قبول کرے۔ کیا وہ حق پر ہو تبھی قبول کرے؟ کہا نہیں، محقن کان او مبتلن، چاہے وہ حق پر ہو نہ حق پر ہو، چاہے اس سے غلطی ہو گئی تھی یا چاہے غلطی نہیں ہوئی تھی، بہر صورت جب وہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اگر معاف نہیں کرے گا تو یہ جہنم بھی لے جانے والا عمل ہے۔ وہ رب ہو کر والذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ رب ہو کر اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن کیا بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ حق پر ہے یا نہ حق پر ہے، حق پر نہیں ہے، تب بھی وہ اس کی توبہ اور معافی کو قبول کرے۔ فلم یفعل، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اگر وہ اسے معاف نہیں کرتا، لم یرد علی الحوض، وہ کل قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر کا جام نہیں پی سکے گا۔ بد نصیب ہے وہ شخص کہ قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیض سے محروم رہے۔ اور آج ہمارے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے معاشرے میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی درزی ہے تو اس کا شاگرد اس کی دل سے تعظیم کر رہا ہو، کوئی کار مکینک ہے اس کا شاگرد اس کی دل سے تعظیم کر رہا ہو، کوئی سیٹھ ہے اس کا ماتحت، اس کا غلام، اس کا نوکر دل سے تعظیم کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آج کے دور میں ہمارا ماتحت، ہمارا شاگرد ہمارے پاس آتا ہے،
ہم اس کی معافی قبول نہیں کرتے، ہم اس کو تھپڑ رسیدتے ہیں، ہم اپنی کلام کی ابتدا گالی سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے آج وہ دل سے تعظیم نہیں کر رہا کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا ہی نہیں، ہماری نفرت اس دل کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اس لیے وہ آج تعظیم نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، اگر بیوی سے غلطی ہو گئی تو بتقاضۂ بشریت ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ معافی مانگ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے، لیکن ایک آپ ہیں کہ ظلم کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو معافی مانگنے آئے تو اس کی معافی کو قبول کرنا واجب ہے، اگر معافی قبول نہیں کرے گا لم یرد علی الہودا، وہ قیامت کے دن میرے پاس آ کر حوض کوثر کا جام پی نہیں سکے گا۔ کتنا بد نصیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی فرامین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ کہ ان قریب بعدی اثرتن، کہ میرے بعد تم قربت نوازیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، تم لوگوں کی طرف سے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، تم اس پر صبر کرنا، لوگ تم پر ظلم کریں گے لیکن تم نے صبر کرنا ہے حتیٰ کہ کل قیامت کے دن تم میرے پاس حوض پر ملاقات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ایسی نہیں ہو جائے گی، بلکہ جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے اور حوض کوثر کے اس جام سے محروم رہے گا۔ امام قرطبی نے جامع احکام القرآن کے اندر ایک روایت کو بیان کیا کہ کل بروز قیامت حوض کوثر کے چاروں کونوں پر خلفائے اربعہ بیٹھے ہوں گے، حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں بیٹھے ہوں گے۔ کوئی بھی شخص ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھتا ہوگا وہ شخص بھی حوض کوثر کے جام سے محروم رہے گا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے زبردست فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، فصلی علی اہل احد صلاۃہ علی المیت ثم انصرف الی المنبر قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے کسی شہید پر نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد برسر منبر ارشاد فرمایا انا فرتکم، کہ میں تمہارے پہلے وہاں موجود ہوں گا، یعنی قیامت کے دن حوض کوثر پر میں پہلے ہی موجود ہوں گا، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں گا۔ اور یہ یاد رکھو وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، خدا کی قسم میں اس وقت بھی اپنے حوض کو ملاحظہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ کبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، کبھی حالت نماز کے اندر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ مجھے جہنم دکھایا گیا تو اس کی گرمی کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا تو مولوی کا دماغ خراب ہو گیا۔ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں خدا کی قسم میں اب بھی حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کے حوالے سے پیارے فرامین ہیں۔ تو فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے محبوب یہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو میدان محشر کے اندر قیامت کے دن پوری امت کے لیے تمہیں حوض کوثر کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس دن ہر امتی یہ تمنا کرے گا کاش کہ یا اللہ عز و جل مجھے بھی اس جام کو نوش فرمانا نصیب فرما۔ اس لیے اللہ عز و جل سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں حوض کوثر کے جام پلائے۔ الکوثر کا ایک اور مفہوم بیان کیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ الکوثر سے مراد علماء امتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء ہیں۔ کہا کہ اے محبوب یہ تمہیں یہ تانے دیتے ہیں کہ آپ کا دین نہیں پھیلے گا، آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، ہم نے آپ کی ہر چیز کو فضیلت دی،
آپ کو دیگر نبیوں پر فضیلت دی، آپ کی کتاب کو دیگر کتابوں پر فضیلت تھی، آپ کی امت کے علماء کو دیگر امتیوں پر فضیلت دی، دیگر انبیاء کے علماء پر فضیلت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر اتنے جلیل القدر علماء آئے، اتنے مجتہدین آئے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، امام شافعی جیسے مجتہد آئے، امام مالک جیسے مجتہد آئے، انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی، امام بخاری جیسے محدث آئے کہ ایک ایک حدیث، ہزاروں حدیث بخاری کے اندر ہیں، ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد آپ اپنے اوپر مشک اور عنبر اور خوشبو لگاتے، خوشبو لگانے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، وہ نفل ادا کرنے کے بعد آپ اپنی صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان درج کرتے، ایک ایک فرمان، انما الاعمال بالنیات ایک فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی یہ ایک فرمان ہے۔ کیا آج ہم ایک فرمان سیکھنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ لیکن اس امت کے اتنے جلیل القدر محدثین آئے کہ انہوں نے اس انداز سے، امام احمد بن حنبل سے کوئی حدیث پوچھنے آتا، آپ کا بھی طرز عمل یہی ہوتا، آپ پوچھتے کہ شرعی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث مبارکہ پوچھنی ہے، اگر وہ کہتے کہ شرعی مسئلہ پوچھنا ہے وہ بیان کر دیتے، لیکن اگر حدیث کا معاملہ آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا معاملہ آتا، پہلے غسل کرتے، پھر نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، ممبر سجاتے، ممبر سجانے کے بعد حدیث بیان کرتے۔ یہ آپ کا انداز تھا۔ اتنے جلیل القدر علماء آئے، جب ایسے علماء ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیوں کر نہیں پھیلے گا؟ کہا کہ میرے محبوب ان کو بتا دو، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین نہیں چلے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن دین اسلام باقی رہے گا، آپ ظاہری پردہ فرمائیں گے لیکن امت کے اندر ہم ایسے علماء پیدا کر دیں گے ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ بالکل صحابہ کرام کے بعد بھی ایسے علماء آئے، تابعین آئے، فی زمانہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں، غیر مسلم دیکھتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، بلکہ دیکھنا تو دور کی بات، امت کے علماء کی کتابیں پڑھ کر لوگ دائرہ اسلام کے اندر نہیں آئے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کی ایک کتاب کا نام ہے المبسوط۔ ایک یہودی تھا، اس کے پاس کہیں المبسوط رکھی تھی، وہ دیکھتا، جب بھی کھولتا، کبھی کتاب الصلاۃ دیکھتا، نماز کے مسائل دیکھتا، بند کر کے رکھ دیتا۔ یہودی تھا، کبھی اٹھاتا کتاب القضاء، قاضیوں کے احکام پڑھتا، بند کر کے رکھ دیتا، کبھی حقوق کی بات ہو رہی ہوتی، کبھی حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہوتی، کبھی حقوق العباد کی بات ہو رہی ہوتی، کبھی پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہوتی، کبھی اگر چور چوری کر جائے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اگر بدکاری ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ جب اس نے ہر طرح کے حقوق کو دیکھا، ایک دن اس کی قسمت جاگ اٹھی اور اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کہنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ اس چھوٹے محمد کی کتاب کا حال ہے، بڑے محمد عربی پر نازل ہونے والی کتاب کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اتنے جلیل القدر علماء آئے، لوگوں کو دیکھا، علماء کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، علماء کی کتابوں کو پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ تو بتائیے کہ جب امت کے علماء ایسے ہوں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیسے رک سکے گا؟ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہوا، انا آتیناک الکوثر، اے محبوب یہ دین ختم ہونے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا دین آگے نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کی امت کے اندر ایسے علماء پیدا کر کے انا آتیناک الکوثر، بے شک آپ کو عطا کر دیے، اب رہتی دنیا تک یہ کفار تو ختم ہو جائیں گے لیکن علماء نہیں ختم ہوں گے، وہ دین کا یوں ہی پرچار کرتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر امام مہدی کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، اس وقت کوئی بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ اور بھی مفسرین نے الکوثر کے تحت اقوال بیان کیے، انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعۃ المبارک کے تحت میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔